2020 کے اچھے برے واقعات جنہوں نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ رواں سال 2020 کے آخری مہینے دسمبر کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں مختلف اور ہنگامی صورتحال سے دوچار رہا۔ سال کے آغاز سے ہی عالمی وبا کورونا وائرس نے تو دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہی، مگر چند اہم واقعات نے اس سال کو کبھی نہ بھولنے والا سال بنا دیا ہے۔ 2020 میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے اہم ترین ایونٹ، حادثات اور واقعات اس تصویری رپورٹ میں مندرجہ ذیل ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے سال کی پوری فلم چل جائے گی۔ کورونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے۔ بغداد کے ایئرپورٹ پر امریکی راکٹ حملے میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی جاں بحق ہوئے۔ معروف امریکی باسکٹ بال پلیئر کوبے برائنٹ کی ہیلی کاپٹر حادثے میں بیٹی سمیت ہلاکت۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ملائیشیا کے ہم منصب مہاتیر محمد سے پتراجایا آفس میں 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے اولین ٹیسٹ کے رکن وقار حسن طویل علالت کے بعد 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ترک صدر طیب اردوان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے۔ پی ٹی آئی کے رکن نعیم الحق انتقال کر گئے۔ پاکستان بھارت کو شکست دے کر کبڈی کا عالمی چیمپئن بن گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس 4 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان پہنچے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ معروف کامیڈین امان اللہ انتقال کر گئے۔ چیئرمین پرنٹر اور پبلشر جنگ گروپ میر جاوید رحمان رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ بالی ووڈ کے ورسٹائل اداکار عرفان خان 53ویں سال کی عمر میں کولون انفیکشن کے باعث انتقال کر گئے۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار رشی کپور 67 سال کی عمر میں چل بسے۔ PIA کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ بہروز سبزواری کے بیٹے شہروز سبزواری نے ماڈل صدف کنول سے دوسری شادی کر لی۔ ڈاکٹر انیتا زیدی بل گیٹس فاؤنڈیشن کے صنفی امتیاز شعبے کی صدر مقرر۔ ماضی کی مقبول اداکارہ صبیہ خانم امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی اداکار 34 سالہ سشانت سنگھ راجپوت نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز انتقال کر گئے۔ جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی محمد نعیم انتقال کر گئے۔ معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری انتقال کر گئے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن انتقال کر گئے۔ کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ ناکام۔ پاک فوج کی پہلی خاتون افسر کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی۔ رینا خان نے لیڈی ڈیانا ایوارڈ اپنے نام کر کے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا۔ سنتھیا ڈی ریچی کا بھی شور رہا۔ ہندوستان اور چین کا لداخ تنازع رہا۔ 117 دن بعد ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے میچ سے ساؤتھمپٹن کے ایجز باول میں ہو گیا۔ آیا صوفیہ مسجد نماز جمعہ کے ساتھ 86ویں برس بعد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ سابق اولمپئن اسد ملک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں تباہ کن زوردار دھماکے ہوئے۔ 5 اگست کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا گیا۔ سول سروس کی پہلی خاتون افیسر نے لاہور اسٹیشن مینیجر کا چارج سنبھالا۔ مہندر سنگھ دھونی اور سریش رینا نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سندھ پولیس کا اہلکار رفیق سنگرو سوشل میڈیا پر ہیرو بن گیا۔ UAE اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ نیوزی لینڈ کی مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد برینٹن ٹیرنٹ کو عمر قید کی سزا۔ کراچی کی بارش رحمت بنی زحمت۔ نامور خطیب علامہ ضمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب بند 6 ماہ بعد کراچی سمیت ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا 8 سال بعد فیصلہ آ گیا۔ سابق آسٹریلین بلے باز اور کمنٹیٹر ڈین جونز انتقال کر گئے۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین نجیب ترکی ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔
فن لینڈ میں 16 سالہ لڑکی کو ایک دن کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ بھارتی اداکارہ ثنا خان نے اسلام کی خاطر شوبز چھوڑ دیا۔ محترم جامعہ فاروقیہ مولانا ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی پکڑا گیا۔ معروف ریسلر جان سینا نے مسلمان لڑکی سے شادی کر لی۔ مصباح الحق نے بطور چیف سلیکٹر عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران فرحت اور عمر گل کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ۔ نیوزی لینڈ کے عام انتخابات میں جسنڈا آرڈن نے بھرپور کامیابی حاصل کر لی۔ بھارت نے زمبابوین بھارتی کوچ لال چند راجپوت کو پاکستان کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل تائیکوانڈو اولمپئن ماہم آفتاب انتقال کر گئیں۔ سینئر اداکار منظر صبحائی اور سینئر اداکارہ سمینہ احمد نے شادی کر لی۔ بنش حیات پاکستان کی پہلی سرٹیفائیڈ خاتون امپائر۔ نیشا راؤ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل۔ شین واٹسن نے تمام فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں بائیڈن جیت گئے۔ پی ایس ایل 5 کراچی کنگز نے جیت لیا۔ حافظ سعید کو 10 سال 6 ماہ قید، جائیداد ضبطی کا حکم۔ ٹی ایل پی سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری افغانستان میں انتقال کر گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر شہباز شریف والدہ انتقال کر گئیں۔ فٹ بال کے لیجنڈ ارجنٹائن کے فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا انتقال کر گئے۔ بختیار بھٹو زرداری کی منگنی ہو گئی۔ آصفہ بھٹو کی سیاست میں انٹری۔ 51 ہاتھی پاکستان سے کمبوڈیا منتقل ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور بلوچستان کی نامور سیاسی شخصیت میر ظفر اللہ خان جمالی انتقال کر گئے۔ سابق جج ارشد ملک کا کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے انجینئر منیر الجندی انتقال کر گئے۔ بھارت کا نیا ریکارڈ، پوری ٹیم 36 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔